السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، میرا ایک عیسائی دوست ہے اور اس کے ساتھ جب گپ شپ ہوتی ہے تو اس کو میں دین کے بارے میں بتا رہا ہوتا تھا۔ یہ جو ملک ہے اس میں ظاہری بات ہے آپ اوپنلی تو کسی کو دعوت اس طرح سے نہیں دے سکتے، یعنی کہ اس کے دین کے اوپر آپ کریٹیسزم نہیں کر سکتے، مگر اس کے ساتھ دوستی تھی، گپ شپ تھی، تو اس کو میں ایز اے اپرچونٹی استعمال کرتا تھا اور اس کو انڈائریکٹلی میں کچھ چیزیں بتاتا تھا۔ کبھی اس کو میں کہتا تھا کہ آپ سورہ مریم پڑھیں اور اس میں آپ کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن ہے۔ کبھی اس کو میں کہتا تھا کہ آپ کو کل دوزخ میں مار پڑ رہی ہوگی، آپ آگ میں ہوں گے، تو اچھا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں آپ سوچیں اور اسلام کو آپ سیریس لیں تاکہ آپ آگ سے بچ جائیں۔ اس طرح سے اس کو میں کہتا تھا اور وہ شریف بندہ تھا، وہ کبھی یعنی کہ وہ ہنس کے نکل جاتا تھا، کبھی وہ کہتا تھا اچھا میں اس بارے میں سوچتا ہوں، دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آگے نکل جاتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اس معاملے میں سیریسلی رسپانس نہیں دیا تھا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے نہیں پتا وہ اچھے موڈ میں تھا یا وہ برے موڈ میں تھا، مگر پہلی دفعہ اس نے جو ہے رسپونڈ کیا اور اس کا جو رسپانس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جو روزانہ کہتے ہو کہ آپ سورہ مریم پڑھو، آپ قرآن پڑھو، تو کیا آپ لوگ خود مسلمان جو اب کے مسلمان ہیں تو کیا اب وہ خود بھی قرآن مانتے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے میرا رسپانس یہی تھا کہ قرآن کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور ہم سب قرآن مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا سوال تھا اور اس کی جو چیزیں تھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی یا خطرناک تھی، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ریلیجن کمپیریزن کے اوپر اس کی کافی اسٹڈی تھی اور اس میں ایکسپرٹیز تھی، شاید میں اس کے ساتھ اس بحث میں نہ جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں وہ اینگل کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اچھا آپ لوگ قرآن مانتے ہیں تو کیا قرآن میں نہیں ہے کہ آپ نماز آپ کو پڑھنی چاہیے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ تو آپ میں کتنی پرسنٹیج ہے جو کمپلیٹ وہ پریئرز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ دھوکہ نہیں دیتے اور وہ جو احکامات قرآن میں ہیں وہ ان کے اوپر مانتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس کا جو میں نے جواب دیا، میں نے کہا ہم کمزور ہیں مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی ساری پڑھیں اور ہم سارے احکامات بھی مانیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں لوگوں کو جانتا ہوں، نماز کا ٹائم آتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بارے میں تو کلیئر حدیث ہے کہ وہ بیسیکلی وہ اس حدیث کا ریفرنس دے رہا تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ اگر آپ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں وہ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا آپ لوگ پھر کافر نہیں ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، وہ تو جان بوجھ کے نہیں، ہم انکار نہیں کرتے، بیسیکلی وہ انکار کے بارے میں ہے، ہم تو مانتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں قضا پڑھنی چاہیے یا ہمیں نمازیں جو ہے ہر حال میں پڑھنی چاہیے، ہم انکار نہیں کرتے، انکار اس کا کفر ہے، اور باقی جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں۔ اور اس کے بعد وہ پھر چلتا گیا، اس نے کہا کہ آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ یا قرآن کی جو بھی احکامات ہے آپ نہیں مانتے، تو اس ہر چیز کے اوپر آپ ظالم بھی ہے، آپ کافر ہیں۔ اور وہ پھر وہ یعنی کہ قرآن کو وہ کوٹ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایک جگہ پہ آتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور وہ چونکہ وہ عرب بیک گراؤنڈ سے ہے، اس کو کافی سارے وہ آیات یاد تھی قرآن کی، اور اس نے پھر اس طرح کی ایگزامپلز دی، اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ خود قرآن نہیں مانتے، آپ دوسرے لوگوں کو آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اگر خود مانیں گے تو پھر اس کے بعد بات بنتی ہے آپ تو خود نہیں مانتے۔ تو ظاہری بات ہے اب جس طرح آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، میرا بھی ہے، ہم مانتے ہیں اور ہم جو ہے کمزور لوگ ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کا انکار کریں یا ہم جان بوجھ کے اس طرح کا کوئی کام کریں۔ آپ کے ساتھ جو یہ میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، یہ جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، وہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم باقی لوگوں کو کس طرح نظر آتے ہیں۔ آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تو وہ اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اور ہم خود نہیں مانتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کوئی حکم قرآن کا نہیں مانتے، تو وہ لوگ ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کارٹون قسم کے لوگ ہیں، یہ خود اپنے دین کو مانتے نہیں ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں۔ تو ایک تو اس میں جو ہے یہ اینگل بڑا میرے لیے پریشان کن تھا، اس پہ میں نے بہت سوچا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ امپرومنٹ لے کے آئے، ہم ان باتوں پہ عمل کریں جو قرآن میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم جنت الفردوس سے کم پہ بات نہیں کرتے۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم امتی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، اور بینگ اے مسلم ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نہیں ایسا سوچنا نہیں چاہیے، مگر اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جو باقی لوگ ہیں
ان کو ہم اگر یہ بات کریں تو ان کو ہم اس پہ کنونس نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، قرآن میں آپ کے لیے جو ہے سارے احکامات ہیں، آپ ان کو نہیں مان رہے، اس کے مطابق آپ کافر ہو رہے ہیں، اس کے مطابق آپ ظالم ہو رہے ہیں۔ تو اگین میں کلیئر کر دوں، بینگ اے مسلم ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور ہم اتنے کرٹیکل ہمیں نہیں ہونا چاہیے، مگر اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب آپ نان مسلمس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کو آپ اسلام پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمیں اسپیشلی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کی باتیں کسی حد تک سچ ہے کہ اگر قرآن میں ایکسپلیسٹلی کچھ چیزوں کا ذکر ہے، کچھ احکامات ہے، تو ہمیں ان پہ عمل کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو ہمیں ایز اے شیلڈ یوز نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں بس ٹھیک ہے چونکہ ہم امتی ہے تو ہم معاف کر دیے جائیں گے، ہم جو مرضی غلط کام کرتے رہیں۔